اللہ 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 اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں، وار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جس کی توفیق سے ہم ماہانہ شب بیداری کے اس اجتماع میں درس تصوف میں اور درس سلوک و روحانیت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے توبہ۔ اور آج کا بیان جن اولیاء ائمہ تصوف اور اکابر صوفیاء کی کتابوں کے حوالے سے جو آج کا درس ہو رہا ہے، ان میں ہیں امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے رسالہ قشیریہ سے، اور شیخ الاسلام عبداللہ انصاری ان کی کتاب منازل السائرین سے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب سے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف سے۔ یہ چار امہات الکتب جو تصوف کی ہیں، ان میں سے یہ چار ہیں، تو ان کا مشترکہ درس ہے جو آج توبہ کے موضوع پر آپ کو دوں گا۔ میں نے جو اللہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اس کا مضمون بڑا عجیب ہے۔ اللہ پاک نے ایک بات کہی ہے اور لاکھوں باتوں کی ایک ہی بات، اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کر۔ اس نے تو کہہ دی، مدت ہوئی اس نے فرما دیا، مگر ہم نے کبھی دھیان نہیں کیا۔ اس کا فرمان یہ ہے، من لم یتب، جو گناہگار، کیا؟ جو گناہگار، وہ گناہگار جس نے توبہ نہ کی، وہ گناہگار جس نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے۔ بندے نے گناہ کیا، اس نے اس کو ظالم نہیں کہا، انتظار میں رکھا کہ شاید توبہ کر لے، اور جب وقت گزر گیا اس نے توبہ نہ کی تو فرمایا ظالم، گناہ کرنے پر تجھے ظالم نہیں سمجھا تھا، نہیں قرار دیا تھا، توبہ نہ کر کے تو نے ظلم کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گناہ تو ایک درجے کا ظلم ہے ہی، نافرمانی ہے، ظلم ہے، مگر بڑا ظلم اور اصل ظلم جس کو اللہ نے ظلم شمار کیا، وہ گناہ سے بڑھ کر اصل ظلم یہ ہے کہ توبہ نہ کی۔ جب توبہ نہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گناہ پہ اصرار کیا، گناہ پر اصرار کیا، گناہ کا تکرار کیا۔ تو اس نے گناہ گار کو ظالم نہیں کہا، گناہ کے تکرار کرنے والے کو ظالم کہا، گناہ پر اصرار کرنے والے کو ظالم کہا، گناہ کو جاری رکھنے والے کو ظالم کہا، چونکہ توبہ کر لیتا تو گناہ ترک کر دیتا۔ تو فرمایا اولئک هم الظالمون، ظالم وہ لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے۔ ایک حکایت آئی ہے، اولیاء کرام نے بیان کی کہ ایک شخص پہلے زمانہ میں گناہ کرتا اور توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا
توبہ توڑ بیٹھتا، پھر اس کو ندامت ہوتی، پھر توبہ کر لیتا، پھر توڑ بیٹھتا، ارادے کا کمزور تھا، گناہ کر لیتا، پھر توبہ کر لیتا، حتیٰ کہ اس نے 70 بار توبہ کر کے توڑ ڈالی۔ تو پھر اس کو ایسا شرم آیا کہ اسے یہ خیال آ گیا کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور شاید میرے منہ پہ مار دی جائے کہ تم نے مذاق بنا لیا ہے، 70 مرتبہ تم نے گناہ کیا ہے، توبہ کی، ہم نے قبول کی، پھر گناہ باز نہیں آئے۔ جب اس نے 70 مرتبہ گناہ کیا اور آخری بار توبہ نہ کی تو اس کو ندا دی، اللہ پاک نے ندا آئی کہ بندے تو نے اس بار مجھ سے توبہ کیوں نہیں کی؟ عرض کیا باری تعالیٰ مجھے شرم آ گئی کہ 70 بار توڑی ہے، شاید اب کے قبول نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا، پیغمبر سے فرمایا اس میرے بندے کو جا کے یہ پیغام دے کہ تو ہی مایوس ہو گیا نا، میں نے تو حوصلہ نہیں ہارا، میرا حوصلہ تو نہیں ٹوٹا، تو ہی مایوس ہو گیا نا۔ میں نے کب تجھے کہا تھا کہ اب توبہ قبول نہیں کروں گا، بس تو خود ہی میری رحمت سے مایوس ہو گیا، تو اب کہ بھی توبہ کر لیتا تو میں معاف کر دیتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی توبہ کی وجہ سے گناہ پر شیر ہو جائے، جس نے یہ کر لیا تو اس کی پھر وہ توبہ ہی نہیں ہے، آگے توبہ کی تعریف آئے گی نا۔ توبہ تو صدق کے دل سے ترک گناہ کو کہتے ہیں، صدق کے دل سے ترک گناہ کو کہتے ہیں۔ لہذا توبہ کی قبولیت کا خیال رکھ کر شیر ہونا وہ تو توبہ ہی نہیں ہے۔ توبہ میں صدق ہونا چاہیے، توبہ میں صدق ہونا چاہیے، اس کی قبولیت ہو جاتی۔ توبہ اولیاء کرام فرماتے، امام ابو القاسم قشیری، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، یعنی ان مشائخ میں سے ہیں جن سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے استفادہ کیا ہے۔ اور کشف المحجوب میں جب وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں تو استاذ قشیری لکھتے ہیں، انہیں اپنا استاذ مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ ان سے بھی اسی زمانے میں پھر شیخ الاسلام انصاری ہیں۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ یہ اصل کل مقام و مفتاح کل حال۔ توبہ کا درجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ہر مقام کی ابتدا توبہ ہے اور ہر حال کی مفتاح یعنی کنجی توبہ ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ حال کیا ہے، مقام کیا ہے۔ فرمایا ہر مقام کی ابتدا توبہ سے ہوتی، بگننگ توبہ ہے، اور ہر حال کو حاصل کرنے کے لیے کنجی چابی توبہ ہے۔ حال اور مقام یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، جب تلاوت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، نعت پاک سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے اور کرتے ہیں، تو ایسی بہت ساری مجالس میں اگر اللہ کے انوار نصیب ہو جائیں، قبولیت نصیب ہو جائے، تو ایک کیفیت آپ کے قلب و باطن پر طاری ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے، ایک کیفیت وارد ہوتی ہے نا۔ کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو رونا آ جاتا ہے، آنسو چھلک پڑتے ہیں، کبھی کانپ اٹھتے ہیں، کبھی لرز جاتے ہیں، کبھی اس تصور میں گم ہو جاتے ہیں ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے، دنیا و ما فیہا کو بھول جاتے ہیں۔ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اب یہ تو سمجھ گئے نا، یہ کیفیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیفیت آتی ہے کسی کی ایک لمحہ کے لیے، کسی کی چند منٹس کے لیے، کسی پر وہ کیفیت 15-20 منٹ رہتی ہے، کوئی گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اس کیفیت میں رہتا ہے،
کوئی ایک رات پوری یا پورا دن، کوئی 2-3 دن کیفیت میں رہتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیفیت کیسی آئی اور کتنی دیر رہی اور اس کیفیت کی کیفیت کیا تھی، تو وہ انسان پر طاری اور وارد ہو جاتی۔ اس کا تجربہ اور مشاہدہ آپ اکثر و بیشتر زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے جو آتی ہے اور پھر بولیے چلی جاتی، آتی ہے اور چلی جاتی۔